سابق پشتون سینیٹر عثمان کاکڑ کی موت طبعی تھی یا انہیں قتل کیا گیا؟ اس اہم سوال کا جواب 2 سال بعد بھی سامنے نہ آنے کے بعد اب اقوام متحدہ نے عثمان کاکڑ کے قاتلوں کو بے نقاب کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے 4 خصوصی نمائندوں نے پاکستان پر زور دیا ہے کہ وہ سابق سینیٹر عثمان کاکڑ کی غیر واضح حالات میں موت کے ساتھ ساتھ مبینہ طور پر تحریک طالبان کی قتل کی فہرست میں ان کی موجودگی کی تحقیقات کریں۔ خیال رہے کہ گزشتہ 27 دسمبر کو لکھے گئے ایک مشترکہ خط کو رواں ہفتے منظر عام پر لایا گیا ہے، جس میں نمائندوں نے حکومت کو 60 دنوں کے اندر جواب دینے کی تاکید کی ہے۔ مقررہ مدت میں جواب دینے سے ناکامی پر انہوں نے کہا تھا کہ یہ خط و کتابت اور حکومت کی جانب سے موصول کسی بھی رد عمل کو عوامی سطح پر لایا جائے گا اور تمام معلومات انسانی حقوق کونسل کی رپورٹ میں بھی دستیاب ہوں گی۔ خیال رہے کہ پشتون رکن، سابق سینیٹر اور قوم پرست پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے علاقائی رہنما عثمان کاکڑ 17 جون 2021 کو کوئٹہ بلوچستان میں اپنے گھر میں زخمی پائے گئے تھے، جن کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ خط میں کہا گیا ہے کہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ معلوم نہیں، تاہم اس بات کے خدشات ہیں کہ ان پر حملہ کیا گیا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ عثمان کاکڑ کو پہلے بھی جان سے مارنے کی دھمکی موصول ہوئی تھی اور پارلیمنٹ میں اپنی آخری تقریر میں انہوں نے انٹیلیجنس ایجنسیوں کی جانب سے دھمکیاں ملنے کا ذکر کیا تھا۔ ہمیں یہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے ڈیموکریسی سے وڈرا ہو جائیں، قومی حقوق سے وڈرا ہو جائیں، اور آپ جو ہے اپنے نظریات سے وڈرا ہو جائیں۔ آپ جو ہے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں، وہ جس پہ آپ تنقید کرتے ہیں، اس پہ خاموشی اختیار کر لیں، آئین کی بات چھوڑ دیں، پارلیمنٹ کی بالادستی کی بات چھوڑ دیں، جو ہم کرتے ہیں اس سب پہ جو آپ آنکھیں بند کر لیں۔ نہیں کر سکتا ہوں، بالکل نہیں کر سکتا ہوں، چاہے میری جان چلی جائے، میری جان اتنی عزیز نہیں ہے۔ یہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹ کے بارے میں عزیز ہے، میری قوم مجھے عزیز ہے، میری عوام مجھے عزیز ہے، مجھے سیاست مجھے عزیز، تو مجھے اشارے مل رہے ہیں، مجھے پیغامات مل رہے ہیں۔ میں اس فلور پہ جو ہیں وہ یہ ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں۔ مجھے کچھ ہوا کوئی بات نہیں، میرے بچوں کو کچھ ہوا، میرے خاندان کو کچھ ہوا، کوئی پرواہ نہیں، میں ریکارڈ نہ، مگر اس کی ذمہ دار جو 2 اہم انٹیلیجنس ادارے گم کھاتے میں نہ ہو بس۔ خط پر دستخط کرنے والے اقوام متحدہ کے حکام میں ماورائے عدالت قتل یا من مانی سزاؤں، جبری یا غیر رضاکارانہ گمشدگیوں اور اقلیتی امور پر ورکنگ گروپ کے اراکین اور خصوصی نمائندے شامل ہیں۔ مبینہ قتل کی فہرست کے بارے میں خصوصی نمائندوں نے خط میں کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق ترجمان کی جانب سے کم از کم 10 افراد کی فہرست فیس بک پوسٹ میں شائع کی گئی تھی۔ کالعدم ٹی ٹی پی کے ترجمان احسان اللہ احسان نے جون جولائی 2021 میں ایک فیس بک پوسٹ میں الزام لگایا تھا کہ قید کے دوران انہیں تقریباً 10 افراد کی فہرست دی گئی تھی، جنہیں ان کی ریاست مخالف سرگرمیوں کے لیے ختم کرنا ضروری تھا۔ احسان اللہ احسان کے مطابق اس فہرست میں سابق سینیٹرز افراز سیاب خٹک اور فرحت اللہ بابر، خیبر پختونخوا کے سیاسی کارکن سید عالم محسود اور مفتی کفایت اللہ شامل ہیں۔ احسان اللہ احسان نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ اس نے قتل کے احکامات پر عمل درآمد سے انکار کر دیا تھا۔ احسان اللہ احسان کی سوشل میڈیا پوسٹ کے فوراً بعد فرحت اللہ بابر اور افراز سیاب خٹک دونوں نے اس معاملے کو قومی اسمبلی اور سینٹ کی انسانی حقوق کمیٹیوں کے ساتھ ساتھ FIA کے سامنے بھی اٹھایا تھا، تاہم اس سے کچھ نہیں نکلا۔ واضح رہے کہ عثمان کاکڑ زخمی ہونے کے بعد 21 جون 2021 کو کراچی میں انتقال کر گئے تھے۔ پشتونخوا میپ کے مرحوم رہنما کو سر پر گہرے زخم آنے کے بعد کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ دوران علاج انتقال کر گئے تھے۔ عثمان کاکڑ کی موت کے بعد ان کی جماعت اور دیگر کچھ عناصر نے قتل کا الزام عائد کرتے ہوئے مرحوم سینیٹر کی موت کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا تھا۔ پشتونخوا میپ اور دیگر عناصر کے اس مطالبے کے بعد ہی بلوچستان کی حکومت نے حقائق جاننے کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا، جو اس حوالے سے کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے قاصر رہا، جیسا کہ امید کی جا رہی تھی۔ شاید اس لیے حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ جوڈیشل کمیشن کے سامنے عثمان کاکڑ کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کسی فرد نے بھی پیش ہو کر اپنے الزامات نہیں دہرائے۔ یاد رہے کہ 17 جون 2021 کو پراسرار حالات میں عثمان کاکڑ کو اپنے گھر میں سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ ان کا ابتدائی علاج کوئٹہ میں ہوا اور زخم گہرا ہونے کے باعث
ان کے سر کے آپریشن میں 4.5 گھنٹے لگے تھے۔ انہیں بعد ازاں کوئٹہ سے کراچی کے نجی ہسپتال منتقل کیا گیا، لیکن وہ 21 جون کو سر کے زخم کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے تھے۔ ان کے بڑے بیٹے خوشحال خان خٹک نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ 2 نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ان کے والد کے سر پر کلہاڑی سے وار کیے۔ تاہم حکومتی موقف یہ تھا کہ ان کو برین ہیمریج کے باعث گرنے سے سر پر زخم آیا، لیکن بلوچستان کی بولان میڈیکل یونیورسٹی کے وائس چانسلر اور ممتاز نیورو سرجن ڈاکٹر نقیب اللہ اچکزئی کے مطابق عثمان کاکڑ کی ابتدائی سی ٹی اسکین کے مطابق سر پر چوٹ لگنے سے پہلے ان میں بلڈ پریشر، برین ہیمریج یا اس نوعیت کی کسی اور بیماری کے آثار نہیں پائے گئے۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی نے کاکڑ کی موت کو قتل قرار دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس قتل کے شواہد موجود ہیں۔ پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کا دعویٰ تھا کہ کاکڑ کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ سویلین بالادستی کے بڑے وکیل تھے اور سیاسی معاملات میں مداخلت پر خفیہ اداروں اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کو برملا تنقید کا نشانہ بناتے تھے۔ تاہم اس وقت کے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا کہنا تھا کہ چند ملک دشمن عناصر ان کی موت کے حوالے سے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔